آج ہم ایک تحریر پر بات کر رہے ہیں، والدین کے لمس کے بارے میں، اس سے جڑے احساسات پر۔ جی، یہ تحریر اصل میں بچپن کی یادوں اور بڑھاپے کی حقیقتوں کو جوڑتی ہے۔ بالکل، خاص طور پر والدین کی موجودگی اور ان کے لمس کی جو اہمیت ہے نا، اس پر۔ تو اس سے پڑھتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہم اپنے والدین کی ضرورتوں کو، خاص کر بڑھاپے میں، جی، ان کی جذباتی ضرورتوں کو ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے وہ ہمارے بچپن میں سمجھتے تھے؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے، اور آج ہماری اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے، اس مرکزی خیال کو سمجھنا کہ کیسے والدین کا لمس ہمیں بچپن میں سکون دیتا تھا۔ جی ہاں، اور پھر وقت گزرنے پر جب وہ خود بوڑھے ہوتے ہیں تو شاید انہیں بھی ویسی ہی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، اسی قربت کی، اسی لمس کی۔ تحریر میں بچپن کا ایک منظر بڑا اچھا بیان کیا گیا ہے، وہ رات والا۔ جی، جب نیند نہیں آتی تھی ہاں، یا ڈر لگتا تھا تو سیدھا والدین کے کمرے میں۔ اور وہ فوراً فکر مند ہو جاتے، فوراً ماتھے پہ ہاتھ رکھنا، پوچھنا طبیعت ٹھیک ہے، پیٹ میں درد تو نہیں، جی بالکل، اور پھر وہ تسلی دینا، اپنے پاس سلا لینا۔ یا بس پاس بیٹھ جانا جب تک نیند نہ آ جائے۔ وہ جو فوری توجہ تھی نا، بے لوز، اس سے ایک تحفظ کا احساس ملتا تھا۔ صحیح کہا۔ اور پھر تحریر اسی کا موازنہ کرتی ہے بڑھاپے سے۔ ہاں، یہ بڑا معنی خیز تضاد ہے۔ جب وہی والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی راتوں کو، تو رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اکثر یہی مشورہ کہ کوئی نیند کی گولی لے لیں، یا شاید اینٹی ڈپریسنٹ، اچھا۔ یا اگر بیمار ہیں تو بس معمول کی دوائیں وقت پر لینے کی ہدایت۔ یعنی توجہ صرف عملی حل پر، جی، وہ جو جذباتی سکون ہے، وہ اطمینان جو شاید صرف ساتھ بیٹھنے سے مل جائے۔ بالکل، وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ وہ لمز، وہ تسلی، شاید بڑھاپے میں اس کی کمی محسوس ہوتی ہو۔ تحریر ایک اور بات بھی کہتی ہے، بچپن اور بڑھاپے میں ایک طرح کی مماثلت ہے۔ اچھا، کس طرح کی؟ دونوں ہی عمروں میں وہ انجانے خدشات ہوتے ہیں، ایک اضطراب سا۔ ہاں، یہ بات تو ہے، بے چینی سی کیفیت۔ جی، تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جذباتی بے چینی صرف بچوں میں نہیں ہوتی۔ بالکل، اور یہیں پر لمس کی طاقت سامنے آتی ہے۔ جی، وہ مثال جو تحریر میں ہے کہ روتا ہوا بچہ ماں کی گود میں سر رکھتے ہی کیسے چھپ ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ انگلیوں کا لمس، وہ سہلانا، جیسے سارا ڈر، ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ یہ جسمانی قربت، یہ لمس، یہ خود ایک علاج ہے۔ لفظوں سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ یقیناً، اور یہی آپ کہہ لیں کہ تحریر کا بنیادی پیغام ہے۔ کہ ہر بے چینی کا علاج گولیوں میں نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا، کبھی کبھی بوڑھے والدین کو بھی بس اپنے بچوں کے ہاتھوں کے لمس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے سہارے کی۔ جی، ان کے کمزور وجود کو شاید ہمارے مضبوط ہاتھوں سے، ہماری قربت سے وہ سکون ملتا ہے جو شاید مہنگی سے مہنگی دوا بھی نہ دے سکے۔ بالکل، تو دواؤں سے آگے بڑھ کر دیکھنا ہوگا، اس جذباتی اور جسمانی سکون کی ضرورت کو پہچاننا ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تحریر ایک طرح سے ہمیں یاد دلا رہی ہے جی، کہ جیسے بچپن میں والدین کا لمس ہمارے لیے ایک پناہ گاہ تھا، ایک سکون تھا، ویسے ہی عین ممکن ہے کہ بڑھاپے میں ہمارے والدین بھی اسی لمس، اسی توجہ کے منتظر ہوں۔ جی ہاں، جیسے زندگی کا دائرہ مکمل ہو رہا ہو اور آخر میں تحریر ایک سوال چھوڑ جاتی ہے ہم سب کے لیے۔ کیا سوال ہے وہ؟ سوچنے کی بات ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات کو اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ والدین ٹھیک سے سو رہے ہیں، یا کبھی یہ سوچتے ہیں کہ بڑھاپے کی ان تنہا راتوں میں وہ بھی شاید اپنا بچپن یاد کرتے ہوں، اپنے والدین کا لمس۔ گہری بات ہے۔ تو کیا ان کی ضرورت واقعی صرف دوا ہے، یا ہمارے وقت کی، ہماری توجہ کی؟ اور ہمارے لمس کی بھی۔ جی، اور ہمارے لمس کی بھی۔